جب اللہ کی مدد آ پہنچتی ہے نا تو ہر چیز آسان ہو جاتی ہے. بہت وقت گزر جاتا ہے، لوگوں کو اللہ کی مدد نہیں ملتی. اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص کیا کرتا ہے. گھپ جنگلوں میں، اندھیری راتوں میں، برے وقتوں میں وہ شخص کس حد تک اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ شخص کس حد تک اللہ تعالیٰ کی محبت کا آسرا لیے ہوئے ہے، وہ کس حد تک اللہ پر اعتبار کرتا ہے، وہ کس حد تک چیزوں کو اس حوالے سے لے کر چلتا ہے کہ یہ چیزیں تبھی ٹھیک ہوں گی جب میرا رب چاہے گا. اللہ پاک ایسے بندے کو بڑے ٹائم تک آزماتا رہتا ہے. جب وہ اچھے سے آزما چکتا ہے تب وہ اس کو انعام سے نوازتا ہے. بہت ساری خواتین اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے بہت سارے گھریلو مسائل کا شکار ہیں اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیشہ ہمارے یہ غم کھڑے رہیں گے. امید کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑیں، میری بات کا اعتبار کریں. ہمیشہ یہ وقت اچھا برا کچھ بھی ہو نہیں رہتا. اگر آج وقت برا ہے تو وہ کبھی بھی نہیں رہے گا ہمیشہ، اور اگر اچھا ہے تو بھی شاید ڈھل جائے. بات کرتے ہیں برے وقت کی. برا وقت بتا کر نہیں آتا، اچانک آ جاتا ہے. ہم اس کے لیے پریپیئرڈ نہیں ہوتے اور ہمیشہ ٹھہر جاتا ہے. اتنا عرصہ ٹھہر جاتا ہے کہ ہم نا امیدی کے بادلوں میں ڈوب جاتے ہیں. ایک شخص اپنے گھر میں بیٹھا ہوا اس بات کی اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ، جو میرے ارد گرد لوگوں کے پاس سامان اور ساز و سامان ہے، مال متاع ہے، وہ سب مجھے بھی دے. اے اللہ، جو ان کے گھر میں رزق آتا ہے ویسا مجھے بھی دے. اگر وہ شکر ادا کرنا شروع کر دے تو وہ ساری چیزیں اس کو بن مانگے مل جائیں گی. اگر وہ استغفار کرنا شروع کر دے تو وہ ساری چیزیں اس کو جلد مل جائیں گی. لیکن ان باتوں کا بہت سے لوگوں کو ابھی پتہ نہیں ہے. اگر یہ لوگ ان باتوں کا پتہ لگا لیں تو معلوم نہیں ان کو کتنا حد تک فائدہ ہو جائے. میں نے بھی اللہ کی راہ پہ آنے میں بڑی دیر کر دی، بڑی دیر ہو گئی. یونیورسٹی لائف تھی تب سوچتے تھے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اچھی بات ہے. بیچ میں اسپین آیا، کچھ ایسا وقت آیا، شادی ہوئی، بچے ہوئے تو کچھ عبادت کم ہونے لگی، ٹینشنیں بڑھنے لگی. جب پھر میں نے اس بات کو سوچا اور باور قرار دیا کہ سب کچھ اللہ کی یاد میں ہی بہتر ہونے والا ہے، پھر اللہ کی یاد میں پڑ گئے. پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو گئی، ہم نے اللہ کی یاد نہ چھوڑی. پھر اللہ نے ایسے ایسے معجزے کیے کہ کیا ہم حیران ہوتے، دنیا حیران ہو کے رہ گئی. میں تمام لوگوں کو اسی بات کی موٹیویشن دوں گی کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دیر سے ضرور دیتا ہے لیکن دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، بڑے غور سے، اچھی طرح. جیسے کوئی شخص آپ کو شادی میں بیٹھے ہوئے اچھے کپڑے پہنے ہوئے میں کسی غور کے طریقے سے دیکھ رہا ہوتا ہے نا، کہ بڑی آنکھوں کو آپ کے اوپر دھنسا کے، اور آپ کو اچانک پتہ چل جاتا ہے کہ وہ شخص آپ کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے کیونکہ آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ پاک بھی اسی طرح بڑے غور سے اپنے بندے کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پیارا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنا انسان بنایا ہوا شخص، بنایا ہوا انسان بڑا پیارا لگتا ہے. ایک ماں سے 70 گنا زیادہ اللہ پاک آپ سے پیار کرتا ہے. آپ کی زندگی میں بہت سارے مسائل ہوں گے، آپ کے دوست نہیں ہوں گے، آپ کا کلر ٹھیک نہیں ہوگا. آج کل لوگ اپنے کلر کے بارے میں بڑی بات چیت کرتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. جس کو اللہ نے جو رنگ دیا ہے اس کے لیے وہی اچھا ہے. ہاں تھوڑا سا آپ اپنے اندر امپروومنٹ لا سکتے ہیں کچھ بھی اچھے برانڈ استعمال کر کے. میں برانڈز کا نام اس لیے بھی لوں گی کیونکہ وہ اپنے نام کو سنبھالنے کے لیے کچھ اچھا کام کر جاتے ہیں. کیونکہ پرفیکٹ تو کوئی نہیں ہے، مسٹیکس ان میں بھی ہیں، چاہے وہ کپڑے ہیں، جوتے ہیں، کریمز ہیں، فنکشن ہے، کوئی بھی اور چیز، الیکٹرانکس ہیں یا کسی طرح گھر کا سامان ہے. لیکن یہ سمجھ لیں کہ کسی بھی شخص کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی نعمت ملی ہے یا کوئی بھی درجہ ملا ہے، کوئی بھی رتبہ ملا ہے، وہ اللہ کی مدد ہے جو آن پہنچی ہے. اور اب وہ شخص باقی لوگوں میں نمایاں نظر آتا ہے، اپنی جگہ سے اونچا ہو گیا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ زندگی کے ان سارے خوابوں خیالوں میں ہم اگر اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح یاد رکھیں تو اللہ ہماری جھولی بہت جلد بھر دے گا. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان مسائل میں پڑے ہوئے کفر کا شکار ہو گئے ہیں، نا امیدی کا شکار ہو گئے ہیں، مایوسی کا شکار ہو گئے. انہیں لگتا ہے کہ یہ چیزیں کبھی ٹھیک نہیں ہوں گی. اگر وہ میری ویڈیو سن رہے ہیں اور اس بات کا اعتبار کرنا چاہتے ہیں کہ جو میں کہہ رہی ہوں سچ ہے وہ، تو میرا اعتبار کریں. یہ اتنی سچی اور پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام چیزوں کو کچھ ہی عرصے میں ٹھیک کرنے والا ہے.
کہتے ہیں جب چیزیں بالکل ڈیپ چلی جائے نا، جب غم بے حد بڑھ جائے، جب غم شدت کی طرف چلا جائے، تو وہ کسی شدید خوشی میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک فارمولہ ہے جو بڑے بڑوں نے ہمیں بتایا ہے، پھر ہم نے اپنے اوپر بھی گزرتے دیکھا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اسلام کے فارمولاز ہیں، اس میں یہ سب سے بڑا فارمولہ ہے کہ جب ایک چیز اپنی پیک پہ پہنچ جاتی ہے تو وہ کنورٹ ہو جاتی ہے۔ جیسے اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں، عبادت میں وہ پیک پہ پہنچ جائے تو وہ عبادت، وہ محبت عشق میں بدل جاتی ہے، عشق مجازی سے ختم ہو کے عشق حقیقی میں چلی جاتی ہے، اور عشق حقیقی اس کو ایسی ایسی چیزیں دے دیتا ہے کہ آپ کی سوچ وہاں تک نہیں جائے گی۔ یہ وہی بتا سکتے ہیں جو پا گئے ہیں، اور پا جانے والے اگر دنیا میں موجود نہیں ہیں، یہاں پر ان کے مزار ہیں، قبریں بنی ہوئی ہیں، تو آج بھی لوگ ان پر جاتے ہیں اور دھاگے باندھتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، لنگر چلتے ہیں، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، وہاں پر ڈھول بجتے ہیں، ہر خوشی غمی وہاں پر منائی جاتی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو زندگی کا ایک بھرپور وقت دے دیا تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ اب تم دنیا میں ہو یا نہیں ہو، کیونکہ تم میری یاد سے سرشار تھے، تو دیکھو جس نے مجھے یاد کیا میں نے اسے یاد کیا، جس نے مجھے پیار کیا میں نے اسے پیار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سارے چیزوں کو ایک طرح سے ملٹی پلائی کرنے کی گیم میں ڈال دیتا ہے۔ اگر آپ اس بات کو سمجھیں اور اللہ کو وقت دیں، اس سے اپنا رابطہ مضبوط کر لیں، تو آپ بھی اس ملٹیپلیکیشن کی گیم میں چلے جائیں گے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آج اس گیم میں جانا تو چاہتے ہیں لیکن سر پکڑ کے بیٹھے ہیں۔ سر پکڑنا چھوڑیں، جائے نماز بچھائیں اور عبادت کی طرف آئیں۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ایک شخص عبادت کرتا رہتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اتنے دنوں سے عبادت کر رہا ہوں، اتنے عرصے سے باتیں کر رہی ہوں اللہ سے، اللہ سن نہیں رہا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ بالکل بس اس کے قریب پہنچنے ہی والے ہوتے ہیں، تو وہاں جا کر آپ کچھ ایسی بات کر دیتے ہیں۔ ایک ویڈیو کو اگر ایکسپلین کروں میں، تو ایک شخص تھوڑے سے پانی کو، بالٹی میں پانی زمین سے نیچے نکال رہا ہے، اس کے پاس تھا ہی وہی تھوڑا سا، اور وہ 2-4 بالٹیاں بھر کے لے جاتا ہے۔ اس کے ساتھ والا شخص یہ دیکھ رہا ہوتا ہے ویڈیو، اور کہتا ہے کہ اتنی ساری 2-4 بالٹیاں بھر لی ہیں اس نے، میں بھی اگر یہ جگہ چھوڑے تو اسی کی جگہ سے پانی بھر لوں، شاید میرے پاس تو پانی نہیں ہے۔ جبکہ جہاں اس نے کھدائی کی ہوتی ہے وہاں پہلے شخص سے کہیں گنا زیادہ پانی ہوتا ہے، وہ بس پہنچنے ہی والا ہوتا ہے اس پانی کی حد تک، کیونکہ چیز بہت زیادہ مقدار میں ہے تو وہ تھوڑی سی اور گہرائی میں ہے، وہ تھوڑا سا اور گہرا پن مانگتی ہے، ڈیپتھ مانگتی ہے، محبت کی، اللہ سے رابطے کی شدت مانگتی ہے۔ اور کیا کرے انسان کہ وہ آزمائش میں پورا اترتے اترتے کہیں نہ کہیں بھٹک سا جاتا ہے، اور بس وہ دوسرے شخص کی جگہ پر وہاں پانی کی بالٹی بھرنے چلا جاتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ وہاں اس نے 1-2 بالٹیاں بھریں اور وہ کنواں بھی خالی ہو گیا۔ اس نے کہا چلیں 4 پہلے نے بھر لیں، 2 کچھ میں نے بھر لیں، کچھ مل گیا، ٹھیک ہو گیا۔ حالانکہ اگر ڈیپلی دیکھا جائے تو اس شخص کے تو تھوڑا سا وقت رہ گیا تھا، 1-2 بار وہ اور پمپ کرتا تو معلوم نہیں اس کی نسلیں وہاں سے پانی لیتی رہتی۔ بس شاید میں اپنی بات تک پہنچ گئی ہوں۔ میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جہاں چیزیں بہت زیادہ گہرائی میں چلی جائیں اور کوئی شخص آپ کو آ کر لالچ دے کہ یوں کرو تو یہ مسئلہ ایسے حل ہو جائے گا، اور وہ کرو تو یوں ہو جائے گا، وہاں مت تھکیں۔ جہاں اتنا برداشت کر لیا وہاں تھوڑا سا اور صحیح۔ اللہ کی مدد آنے والی ہے، اللہ کی مدد آن پہنچے گی۔ اللہ کی مدد اسی آزمائش کا نام ہی تو ہے کہ کسی طرح اللہ آپ کو ایسے آزماتا ہے کہ آپ کسی بھی پیغمبر ہمارے، اگر آپ نے اسلام کو تھوڑا اسٹڈی کیا ہو تو وہ درخت سے مدد مانگنے لگے، تو اللہ نے کہا بس میں ناراض ہو گیا، تم نے آج درخت سے مدد مانگ لی۔ تو پھر اس درخت میں ان کو چنوا دیا گیا، اور وہاں پر پھر اللہ نے کہا کہ اب اس درخت کو ہم ہاف حصوں میں کاٹ دیں گے، اور اگر تم کچھ بولو گے تو ہم تم سے ناراض ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے، تو اے پیغمبر کٹنے دو اسے۔ تو پھر وہ کٹ گئے۔ آپ یقین کریں یہ اللہ نے آزمایا ہے۔ اللہ نے اپنے اور پیغمبروں کو بھی فرشتوں کو بھیج کر یہ کہہ کر آزمایا ہے کہ ہمیں کچھ خون چاہیے، تو اللہ کے نیک بندوں نے خون کے پیالے دیے، لیکن جو نہیں سمجھتے تھے ان باتوں کو، انہوں نے کہا کہ
میں تمہیں کبوتر کا خون دوں، پرندے کا خون دوں، چڑیا کا خون دوں؟ دیکھیں، یہ چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں ہیں جو ابھی بھی آپ اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر کب سمجھیں گے؟ میں اپنے ایمان میں بہت مضبوط ہو چکی ہوں. جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا والی بات ہے. گڑ ڈالتے چلے جائیں، میٹھا ہوتا چلا جائے، اور آپ اپنی زندگی کو انجوائے کرتے چلے جائیں. جہاں دنیا ہے وہاں آخرت بھی ملے گی، آخرت بھی ہے تو دنیا بھی ملے گی. اللہ ہر چیز دینے پہ قادر ہے. بس آپ مانگنے والے بنیں اور صحیح سے مانگنے والے بنیں. جب مانگتے مانگتے رونا آ جائے اور آنسو گال پہ آ جائے تو وہ آنسو آپ کا قبول ہو جائے گا، اور جیسے ہی قبول ہو جائے گا تو وہ سارے مسئلے حل کرتا ہوا، دھوتا ہوا چلا جائے گا. یہ ہے میرے پاک رب کی مدد جو آپ کے پاس آ گئی ہے. اسے انجوائے کریں، خوش رہیں، خوشیاں پھیلائیں اور اس کو سنبھال کر رکھیں. تھینک یو سو مچ فار لسننگ می آؤٹ ویورز.